اس مہینے میں اسی لیے رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں دو چیزوں کی کثرت بتائی گئی، سلوات کی کثرت بتائی گئی، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے تو کثرت سے سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کثرت سے سلوات، سلوات خود ایک رحمت ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، تو وہ رحمت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا مہینہ۔ تو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ، میں کیوں بتا رہا آپ کو کہ صرف 4-5 دن رہ گئے، نیکسٹ تھرسڈے سے پہلے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو پھر شعبان کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ رمضان کی برکتیں الگ ہے۔ تو شعبان جو ہے یہ رجب اور شعبان ایک پریپریشن ہے ماہ رمضان کے لیے، اس لیے کہ رمضان کی تیاری رجب اور شعبان سے کرنا ہے، پہلی رجب سے کرنا، رجب گزر گئی، اب شعبان بھی بالکل آخری حصے میں آ گئی، جس مہینے کی تیاری کرنا ہے وہ مہینے کو آپ پانے کے لیے صرف چند دن رہ گئے۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس مہینے میں جتنے دن بچ گئے آپ کے پاس، آپ کثرت سے سلوات پڑھتے رہو، صبح شام دوپہر رات جب موقع ملے، whenever you get chance، آپ کار میں جا رہے، آپ بائک پہ جا رہے، آپ واک کر رہے، آپ ٹرین میں جا رہے، کم از کم بتایا گیا کہ 100 مرتبہ دن بھر کے اندر آپ کو سلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، جو اصل رحمت للعالمین ہے، ان کو یہ بولنا کہ اور یا آپ یہ بولو کہ میں 14 معصومین کو ہدیہ کیا ہوں۔ اور ایک اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے رحمت مسلسل میں بول رہا، ہم رحمت جو دنیا میں زندہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رحمت ہمارے اوپر آئے، رائٹ؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت آئے، ہر آدمی کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر عذاب آئے، ہر آدمی دعا یہ کرتا ہے کہ رحمتیں آئیں، اس لیے کہ جتنی رحمتیں آئیں گی نا اتنے تمہارے پرابلم سالو ہویں گے، اگر پرابلمس کو سالو کرنا ہے تو بہترین یہ مہینے کے آخری ایام ہے، فیو ڈیز آ لفٹ، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر ہم اپنی لائف میں چلے جائیں گے، پھر ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، پھر ایک روٹین شروع ہو جائے گا۔ ابھی سے پریپیئر کرو اپنے آپ کو، تیار کرو اپنے آپ کو رمضان کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بار بار یہ بات بتاؤں کہ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کہ رمضان صرف افطار پارٹیز کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان میں ایک ٹوٹل 180 ڈگری چینج ہونے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بولا کہ رمضان میں تم کو تقوی کو حاصل کرنا ہے، روزہ اسی لیے واجب کیا گیا کہ تمہارے پاس تقوی آ جائے، اور ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو امام المتقین ہے، امام علی کسی اور کا امام نہیں ہے، میرا مولا صاحب تقوی کا امام ہے، اور تقوی حاصل کرنا it's not easy، آپ کو وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ راوی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا یہ بتاؤ کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، کیسے حاصل کریں؟ تو امام نے کہا تھا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حلال کی طرف، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، خود بخود تمہارے اوپر تقوی آتا ہے۔